زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں۔ کہ ایک شکم دے کر خدا نے ہاتھ جس کو دو دیے، ایک شکم دے کر خدا نے ہاتھ جس کو دو دیے، وہ بھی ہے شکوہ کنا، یہ دیکھ کر ہم رو دیے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، آج میں آپ کو ملوانے لایا ہوں بی اے شاکر صاحب سے، جن کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے۔ دوران سروس جب یہ ڈیوٹی کر رہے تھے تو ایک ان کو کرنٹ لگا، جس کی وجہ سے یہ دونوں ان کے جو بازو ہیں اس سے یہ محروم ہو گئے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اور یہ سب کیسے ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا آپ کے ساتھ، یہ کب کا واقعہ ہے اور اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ آپ پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں؟ میں پاکستان آرمی کے ساتھ تھا، ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا۔ اس میں تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے، اور میں سابقہ باکسر ہوں پاکستان آرمی کا۔ اور 4 دسمبر 2002 کو بجلی کا کرنٹ لگنے سے یہ میرے دونوں بازو ضائع ہو گئے، اور یہ ابڈامن سارا اوپن ہو گیا تھا، دل پھیپھڑے سامنے نظر آ رہے تھے، اور جو بھی شخص دیکھتا تھا وہ دیکھتے ہی پہلی نظر میں کہتا تھا کہ یہ بندہ اب زندہ نہیں بچے گا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میرا تقریباً 1 سال پاکستان آرمی نے ہی علاج کروایا۔ CMH لاہور میں میرا علاج ہوا، اور اس علاج کے دوران مجھے 72 بوتلیں خون کی لگیں، نہ 71 نہ 73۔ اس میں بھی میرا ایمان ہے کہ اللہ کریم نے 72 تن شہید ہوئے تھے کربلا کے میدان میں، تو اللہ پاک نے ان 72 کی نسبت سے، ان کے طفیل، ان کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور آج میں زندہ بھی ہوں اور اپنے سوشل کام بھی کر رہا ہوں۔ میں اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا اس کی طرف تو میں آؤں گا بعد میں، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ کرنٹ آپ کو لگا تھا تو کیا سچویشن تھی، کیا مائنڈ میں چل رہا تھا؟ ہوش میں تھے کہ بے ہوش ہو گئے تھے؟ بالکل میں ہوش میں تھا۔ جب مجھے ایسا ہوا کہ ایک پائپ تھا لوہے کا، وہ تاروں سے ٹچ ہوا پڑا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں بجلی ہے، تو میں نے اس کو اٹھا کے چھت پہ رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں تو جیسے ہی میں نے اس کو پکڑا تو اس میں کرنٹ تھا، اس نے مجھے ادھر ہی پکڑ لیا، اور اس سے کیا ہوا کہ میرا جسم جو ہے وہ جلنا شروع ہو گیا۔ اور اس دوران میں ایک تو روزے کے ساتھ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا میں نے۔ اچھا، روزہ بھی تھا؟ جی، سیکنڈ لاسٹ روزہ تھا یہ، اور 4 دسمبر 2002 کو مجھے یہ کرنٹ لگا۔ 6 دسمبر 2002 کو عید الفطر تھی، تو روزے کی حالت میں جب مجھے اس طرح کرنٹ لگا اور یہ میرا جسم جو ہے جلنا شروع ہو گیا، تو پہلا جو خیال آیا ذہن میں وہ یہ آیا کہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کا کیا بنے گا۔ تو ایک عام آدمی کی طرح ایک جو سوچ انسان کے ذہن میں آتی ہے، اسی طرح میرے ذہن میں بھی کرنٹ کی جو درد تھی، وہ جسم میں جو فیل ہو رہی تھی، اس سے ہٹ کے وہ کوئی فیل نہیں ہوئی آپ کو کہ یہ خیال آ رہے تھے؟ وہ تو دیکھیں جی، ظاہر ہے کہ زندہ انسان جل رہا ہے تو تکلیف میں تو ہے، لیکن اس تکلیف میں بھی اولاد ایسی چیز ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار میں تو جو ہے نا، یہ میرے ساتھ معاملہ ہو گیا، تو اب بچے چھوٹے چھوٹے ان کا کیا بنے گا۔ تو ساتھ ہی میرے دل میں یہ یقین تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو مجھے یہاں سے بچا بھی سکتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس یقین سے جب میں نے یہ میری سوچ میں تھا، یقین میں تھا، تو اللہ پاک نے مجھے شاید اسی وجہ سے آگے ایک زندگی بخشی، اور اس میں بالکل وائٹ کلر کا مجھے آسمان نظر آیا، اور اس میں گہرے سرخ رنگ سے لکھا ہوا نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ میں نے کلمہ شریف آسمان پہ دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا ہے۔ واہ، کیا بات ہے سر۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ٹائپنگ بھی کر لیتے ہیں کمپیوٹر کی، اس کے علاوہ ناظرین یہ گاڑی بھی چلا لیتے ہیں مینول،
جی الحمدللہ. تو میں نے جب میں ذکر کر رہا تھا اس معجزے کا، تو جب میں نے یہ معجزہ دیکھا تو پھر میں نے کلمہ شریف پڑھا. پھر میں نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اب تو میں تیز تیز بول رہا ہوں، اس وقت آواز نہیں نکل رہی تھی اور بڑا آرام سے آہستہ آہستہ بڑی مشکل سے ایک لفظ جو ہے منہ سے ادا ہو رہا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یار جل کے تو ویسے ہی مار رہا ہوں، درود شریف پڑھ لوں. سنا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے. تو میں نے درود شریف پڑھا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. درود ابراہیمی میں نے مکمل پڑھا. جیسے ہی درود شریف مکمل ہوا دھماکہ ہوا، لائٹ چلے گی. مطلب اسی ٹائم لائٹ چلے گی؟ جی. تو یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ، میرا ایمان ہے کہ میں درود شریف کی برکت سے آج زندہ ہوں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا. اچھا سر، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ باکسر بھی ہیں. جی میں نے 12 سال پاکستان آرمی میں باکسنگ کھیلی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں ان 12 سالوں میں جو میرا باکسنگ کیریئر تھا اس میں ایک بار بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا. یہ نہیں سمجھتے کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے وہ کرنٹ میں آپ کو ملوث کرنا، کیونکہ آپ ون تھے، کوئی ہارنے والے نے کوئی سازش کی ہو؟ نہیں ایسا نہیں، کیونکہ یہ جو کام ہوا ہے نا ایسا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اس طرح کسی انسان کے بس کا کام تو ہے نہیں. یہ ایک الگ سے معاملہ ہے. بس میں جو میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک جب انسان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو وہ اس کو اس طرف موڑ دیتا ہے. تو اگر میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید میں اسپیشل پرسنس کے لیے وہ کام نہ کر پاتا جو آج کر رہا ہوں. اچھا، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا یہاں پہ اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ناظرین یہ ایک ویلفیئر چلا رہے ہیں. معذور لوگوں کی مطلب آپ امداد کرتے ہیں، ان کو ایک گفٹ دیتے ہیں، کمبل وغیرہ دیتے ہیں، ویل چیئر دیتے ہیں. تو یہ کون آپ کو سپورٹ کرتا ہے پیسوں کے معاملات؟ جی یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا کام کرتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ ہمارے جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہ ڈونیٹ کرتے ہیں. اس میں ماہانہ وہ ڈونیشن دیتے ہیں تھوڑی بہت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ فار ڈیفیبلڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمیں ایفیلیٹڈ ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے. تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں لاہور سوسائٹی لائنز کلب انٹرنیشنل کا، اور اس میں بھی الحمدللہ جو ہمارے لائنز کے ممبر ہیں وہ بھی میں بہت سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہر کام میں، وہ ہمارے ساتھ ہیں قدم بہ قدم. تو اسی لیے جو آپ یہاں پہ ایک سٹینڈ دیکھ رہے ہوں گے کہ لاہور سوسائٹی لائنز کلب انٹرنیشنل اور اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن اس خدمت کے کام میں ہم قدم. اچھا سر، جب یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو کتنے لوگوں کو آپ نے بدلتے ہوئے دیکھا؟ جو ایسے جو آپ کو پہلے واہ واہ بلے بلے کرتے تھے، ہوتا ہے نا عموماً ایسا کہ جو بلے بلے آپ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، اس کے بعد ایک دم سے آپ کو نظر آ جاتا ہے یار یہ بندہ میرے سے منہ پھیر رہا ہے، وہ بھی آپ نے معاملات دیکھے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میرے رشتہ داروں میں سے تو کسی نے مجھ سے منہ نہیں پھیرا. لیکن یہ ہوا کہ جب سوشل کام میں نے شروع کیا تو اس وقت ایسا ہوا کہ ہم نے ایک شخص کو ٹرائی سائیکل دی، اور اس کے ساتھ اس کو ہم نے عید گفٹ دیا. اس میں عید گفٹ میں راشن تھا، سوٹ وغیرہ تھا، سارا مکمل ایک پیکیج دیا. دیکھیں ان چیزوں سے کسی کی ساری زندگی تو نہیں گزر بسر ہوتی، لیکن یہ ضرور اسے حوصلہ ہوتا ہے اسپیشل پرسن کو کہ یار میں تنہا نہیں ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہے، کوئی ادارہ تو ایسا ہے جو میری سنتا ہے. تو اس حوالے سے کسی نے فیس بک پہ بڑی ایک نیگیٹو بات کسی نے لکھی، کہتا جی دونوں میں سے ایک چیز ملے گی، شہرت یا ثواب، بولو کیا چاہیے. اب وہ اللہ کا بندہ پوچھ ایسے رہا ہے جیسے اس نے دینا ہے. تو میں نے آگے سے جواب دیا، میں نے کہا یار مجھے ان دونوں میں سے فرض کریں کچھ بھی نہیں ملتا، تو ہم نے جس شخص کو جو سہولت پہنچائی ہے، دی ہے جو سہولت، اسے وہ مل گئی، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ایک دوست نے فون کیا، کہتے یار شاکر صاحب آپ تو خود شاعر ہیں، تو آپ اپنا کوئی شعر لکھتے، آپ نے تو وہ میڈم نور جہاں کی غزل کا شعر لکھ دیا ہے. تو وہاں پہ میں یہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ ایک حادثے میں کٹ گئے بازو تو غم نہیں، اب پاؤں میرے کاٹنے والے بھی کم نہیں. واہ واہ واہ. اور اچھے سے اچھے کام پہ تنقید جن کا شوق، وہ ساتھ میرا دے سکیں یہ ان میں دم نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. تو جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، جو میرے ساتھ خدمت کے سفر میں میرے ہم قدم ہیں، ان کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں. بہت زبردست. سر یہ بتائیں باکسنگ کا شوق کہاں سے آیا تھا؟ باکسنگ کا شوق میرے پیارے بابا جان جو میرے ابو جو ہیں اس دنیا میں اب تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ میرے دل میں آج بھی زندہ ہیں، اور وہ پاکستان آرمی کے پہلوان تھے، نامی گرامی پہلوان تھے پاکستان آرمی کے. تو ان کے ساتھ میں
میرا بچپن زیادہ ان کے ساتھ گزرا ہے کیونکہ میں 2 سال کا تھا جب میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اس وقت جو ہے میں محمد علی کلے جو محمد علی باکسر تھے عالمی چیمپئن, ان کی ویڈیو وہ آتی تھی جو گیم جب وہ کھیلتے تھے باکسنگ, تو کبھی کبھی پی ٹی وی وہ دکھاتا تھا, پاکستان ٹیلی ویژن پہ وہ دکھائی جاتی تھی ان کی فائٹس. تو وہ میں بچپن میں اپنے والد گرامی کے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھتا تھا. تو مجھے بچپن سے ایک دل میں ایک شوق پیدا ہو گیا, جنون کی حد تک, کہ بھئی میں نے بڑے ہو کے باکسر بننا ہے. تو جب میں جوان ہوا پھر میں نے آرمی جوائن کی, تو میں گیم بیس پہ ہی بھرتی ہوا, اور میں الحمدللہ 12 سال تک پھر میں کھیلا باکسر کے طور پہ. اور اس میں یہ 12 سالوں میں یہ میرے مالک نے مجھے اعزاز بخشا کہ میں ایک بار بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا. کیا بات ہے. اچھا سر, یہ جو آپ اپنا اسپرٹ ویلفیئر چلا رہے ہیں, اس میں آپ کی جو مدد, جو اتنے لوگ آپ کو ناظرین اس ٹائم دیکھ بھی رہے ہیں, تو اگر ان میں سے کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے تو وہ کس طرح مدد کرے؟ مطلب کہ آپ یعنی کہ مین وہ آپ ہی ہیں جی, کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی اس کو دیکھ رہا ہے؟ سر دیکھیں, یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے, منسٹری آف سوشل ویلفیئر سے رجسٹرڈ ہے, اور اس میں یہ ون مین شو نہیں ہے, اور اس میں ہمارے جتنے بھی ایگزیکٹو باڈی ممبرز ہیں, جنرل باڈی ممبرز ہیں, وہ سب کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مدد اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہے, رابطہ کرنا چاہتا ہے, تو ہمارا جو آفیشیل نمبر ہے وہ یہی ہے 0300 4246 اور ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.spiritpk.org. اچھا, اس پہ وہ رابطہ کریں ناظرین, اور آپ دیکھ لیں کہ یہ خود اس سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان سے آ کے ملیں. اگر آپ مستحق لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ لازمی اس نمبر پہ بھی رابطہ کریں. آپ کا اپنا نمبر ہے سر؟ جی بالکل. اچھا سر, ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جن کے دونوں ہاتھ بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی پانی کا گلاس اٹھ کے نہیں پیتے, اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار آپ سے, میں کہتا ہوں موٹیویٹ لینا چاہیے کہ آپ سارے کام کر لیتے ہیں؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو میں مسکراتا رہتا ہوں, میرے دونوں بازو کٹ کے تھے تب بھی میں مسکرا رہا تھا, لیکن ایک موقع پہ رونا آتا ہے کہ ایک شکم دے کر خدا نے ہاتھ جس کو دو دیے, ایک شکم دے کر خدا نے ہاتھ جس کو دو دیے, وہ بھی ہے شکوہ کنا, یہ دیکھ کر ہم رو دیے. واہ, کیا بات ہے. یہ آپ کا اپنا لکھا ہوا ہے؟ یہ میرا ذاتی شعر ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک انسان کو اللہ نے ایک پیٹ دیا ہے اور 2 ہاتھ دیے ہیں, پھر بھی وہ شکوہ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, میرے پاس یہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا. یہ ہم بڑا کرتے ہیں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس نعمت کتنی بڑی ہے. 2 ہاتھ ہونے اور 2 پاؤں ہونے کتنی بڑی نعمت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم شکر کرو گے تمہاری نعمتیں زیادہ کر دی جائیں گی, اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. تو میرا جو آپ نے فرمایا کہ کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں, تو میرا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمت نہ ہاریں, کیونکہ جب آپ شکر کریں گے تو آپ کی نعمتیں ڈیفینیٹلی, اللہ کا وعدہ ہے, ان میں اضافہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرویو تقریباً مکمل ہو چکا ہے, تو اس میں ایک نعرہ ہمارا, کیونکہ پیارا پاکستان ہمارا جو ہماری پہچان ہے, میں کہتا ہوں کہ پاکستان میری پہچان, پاکستان زندہ باد. اچھا سر, یہ تو انٹرویو تو ہو گیا مکمل, میں آپ کی آواز میں کچھ گانا سننا چاہوں گا. اوکے. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں.